ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے کسی باغ میں سے گزرے تو وہاں پہ انہوں نے انسانوں کی آوازیں سنی کہ جن کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ ہاں، ان میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا وہ تھا کہ جو لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ منگوائی اور اس کے 2 حصے کیے اور ایک قبر کے اوپر ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور قبر کے اندر کا مشاہدہ حضور نے کر لیا کہ قبر کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ایک نبی کی شان ہوتی ہے کہ جو چیزیں ایک عام امتی کے بس میں نہیں ہوتی وہ نبی کے بس میں ہوتی ہیں۔ جو ایک عام امتی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ نبی کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب قبر کے اندرونی معاملات کو کتنے پردے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب کتنے فٹ گہری قبر ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جتنی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ اس جدید دور کی دوربین لے آئیں لیکن قبر کے اندر کا مشاہدہ نہیں کر سکتے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن نبی کی نگاہ کے اوپر قربان جائیے کہ حضور گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے حضور نے مشاہدہ کر لیا کہ قبر میں کیا چل رہا ہے، قبر میں ثواب ہو رہا ہے یا عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی شانیں بڑی برا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیوب کا علم عطا کر رکھا ہوتا ہے۔ ان کی جو نگاہیں ہیں وہ غیب کو دیکھتی ہیں، ان کا جو علم ہوتا ہے وہ غیب کو جانتا ہے۔ اب یہاں پہ حضور کی نگاہ نے دیکھا اور حضور کے علم نے جانا کہ ان کا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو حضور کی نگاہ کا علم بھی ثابت ہوا اور حضور کا علم غیب بھی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کس انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کر رکھا تھا کہ حضور کو وجہ بھی معلوم ہوگی کہ عذاب کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہاں سے پتہ چلی کہ عذاب قبر پر حق ہے۔ جو شخص برے اعمال کرتا ہے اور عذاب قبر کا معاملہ اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو عذاب قبر پر حق ہے۔ بعض لوگوں نے انکار کیا، معاذ اللہ، کون سی قبر تو کون سے آخرت کے معاملات؟ فرمایا کہ نہیں، ثواب قبر اور عذاب قبر یہ برحق چیزیں ہیں اور یہ جو نا وہ شریعت کا حصہ ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اور پھر تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے۔ ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا۔ اب یہ جو گناہ ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے تھے۔ کبیرہ گناہ ہی تو بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن حضور کا یہ جو کلام تھا یہ ان دونوں شخصوں کی، بندوں کی نظر اور سوچ کے مطابق تھا کہ گناہ تو بڑا تھا لیکن وہ گناہ بڑا سمجھتے نہیں تھے اس کو، جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے۔ مطلب کہ گناہ بڑا ہے لیکن جو کرنے والے ہیں وہ اس کو بڑا سمجھ نہیں رہے، جس کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا کر دیے گئے۔ کیونکہ کبیرہ گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے، اور کبیرہ گناہ کی تعریف کے اندر علماء نے تصریح بیان فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی عذاب کی وعید موجود ہو، جس گناہ کے بارے میں لعنت کا تذکرہ ہو، جس گناہ کے بارے میں اللہ کے غضب کا تذکرہ ہو، عذاب کا تذکرہ ہو، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو عذاب کا تذکرہ موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں تھا، بڑا گناہ تھا۔ تو حضور نے جو فرمایا کہ یہ بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے، مطلب کہ ان کے نظریے کے مطابق کلام کیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، پیشانیاں، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر دیا گیا۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے بچانا، کیونکہ پیشاب نجس ہے، اور بلا وجہ اپنے بدن کو، جسم کو، کپڑوں کو نجاست کے ساتھ آلودہ کرنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر غیبت، چغلی، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اس کے اندر بندہ دوسرے مسلمانوں کی عزت کو اچھالتا ہے، ان کے رازوں کو افشاں کرتا ہے۔ تو کسی کی عزت کو اچھالنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس حدیث سے جو آخری بات ہمیں ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاخوں کو توڑا اور قبروں کے اوپر رکھ دیا۔ قبروں کے اوپر رکھا تو فرمایا کہ میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو۔ تخفیف کی وجہ کیا تھی؟
تخفیف کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو شاخیں تھیں درختوں کی وہ تر شاخیں تھیں. تر شاخیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اگرچہ قرآن فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تر ہو، خشک ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہر چیز کی جو تسبیح ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مختلف ہے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہے. جب شاخ تر ہوتی ہے اس کی تسبیح کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب وہی شاخ خشک ہو جاتی ہے اس کی تسبیح کی کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن جب تک شاخ تر ہے اس کی جو تسبیح ہوگی، اس کا جو فائدہ ہوگا، اس کا جو ثمرہ ہوگا، اس کو خود بھی ملے گا اور دوسروں تک بھی اس کا ثمرہ پہنچتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، یعنی ان کی تسبیح کی وجہ سے مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا رہے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا علم دیا گیا، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبروں کے اوپر یہ جو لوگ بعض اوقات پھول ڈالتے ہیں، شاخوں کو توڑ کے رکھتے ہیں، وہ حضور کی اس حدیث کو اپنا مستدل بناتے ہیں کہ یہ عمل حضور کے عمل سے ثابت ہے. بھئی جب تک شاخ تر رہے تسبیح کرتی ہے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے. اسی طرح جب پھول کی پتیاں یا پھول ہیں وہ جب قبر کے اوپر ڈالے جاتے ہیں تو وہ بھی جب تک خشک نہیں ہوتے ان کی بھی تسبیح جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ رائج ہوتا ہے کہ وہ پھول بھی ڈالتے ہیں، وہ پتیاں بھی ڈالتے ہیں، وہ جو تر شاخیں بھی ڈالتے ہیں، بعض پتے بھی ڈالتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا کرتے، شفاعت کرتے، ان کا عذاب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. حضور کی تشریف آوری ہی عذاب کے اندر کمی کا باعث ہے. جس جگہ حضور کا جسم مبارک موجود ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس قبر کے پاس حضور کھڑے ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے ایک طریقہ امت کو دیا کہ حضور نے بھی ظاہری پردہ فرمانا ہے، موت پر حق ہے. حضور نے ظاہری پردہ فرما دیا، اس کے بعد امت کے لیے یہ سسٹم نہیں رہنا تھا، اس لیے حضور نے ایک طریقہ دیا تاکہ اس طریقے کے مطابق میری امت عمل کرے اور جو اپنے مرحومین ہیں ان کے عذاب کے اندر تخفیف کا باعث ثابت ہو سکے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل مبارک کیا تھا یہ قیامت تک کے لیے جاری اور ساری کرنے کے لیے کیا تھا، تاکہ امت کے لیے اس حوالے سے رہنمائی مل سکے.